تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے آنے والے شخص، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن اب مجبوری کے اس عالم میں پہنچ چکی ہوں کہ اب اگر ہم نہ کھائیں تو یہ میری بیٹیاں بھی بھوک سے مر جائیں گی۔ 4 دن ہو گئے ہم فاقہ کشی کرتے ہوئے، اور میں آل رسول میں سے ہوں، میرا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے، یہ میری بیٹیاں بھی حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ربیع بن سلیمان واپس پلٹے، کہتے ہیں کہ وہ میں نے جو میرا سامان تھا 600 درم تھے میرے پاس، کہتے ہیں میں نے 100 درم کا آٹا لیا، 100 درم کا کپڑا لیا، اور 400 درم اسی آٹے کی بوری میں چھپا دیے، اور سارا سامان لے کر پھر اسی گھر میں پہنچ گیا اور کہا کہ یہ لو، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تمہیں دے دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ربیع بن سلیمان نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا تھا، میں حج پہ نہیں گیا، جو میرا زادِ راہ تھا وہ سارا تمہیں دے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی اللہ رب العزت تجھے تیری زندگی میں تیرا حج دکھائے۔ ایک بیٹی بڑھی، اس نے کہا اللہ رب العزت تجھے اس کا اجر عطا فرمائے، اور فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی جب ایک بیٹی نے کہا کہ تیرا حشر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا نانا کے ساتھ کر دے۔ فرماتے ہیں میں واپس آیا، قافلے نکل چکے تھے، اب میں پریشان ہو گیا کہ قافلے تو ویسے نکل چکے ہیں اور زاد راہ بھی دے دیا، حج تو میں نہیں کر سکوں گا۔ کہتے ہیں کبھی دل پریشان ہو جاتا، پھر تسلی ہوتی کہ تو نے ایک غریب کا دل خوش کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ حج والے قافلے آئیں اور میں ان کا استقبال کروں۔ تو ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ حج کے قافلے آنا شروع ہو گئے، میں نے ایک ایک کا استقبال کرنا شروع کر دیا، پھول لے گیا، ان کی اپنی شان کے مطابق جتنا اللہ رب العزت نے مجھے دے رکھا تھا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کا استقبال شروع کر دیا۔ اب وہ آتے، میں کہتا اللہ رب العزت نے تم پر بڑا فضل کیا، تجھے اپنے گھر کی زیارت کرائی۔ وہ کہتے ربیع بن سلیمان تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ربیع بن سلیمان کہتے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اب وہ قافلے آنے لگ پڑے جو ہمارے دیہات کے تھے، ہمارے اڑوس پڑوس کے تھے۔ جب میں نے ان کا استقبال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ پر بڑا راضی ہو گیا۔ وہ کہنے لگے تو کیسی باتیں کر رہا ہے ربیع، تو ہمارے ساتھ تھا۔ ربیع کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، ایک شخص بڑا، اس نے کہا ربیع جب آقا علیہ السلام کے در پر حاضری دے کر نکلے اور سلام پڑھ کر باب جبریل سے باہر نکلتے ہیں تو جلدی میں تھا اور تو نے یہ مجھے تھیلی پکڑائی تھی کہ یہ پکڑ لے اور بعد میں تم سے لے لوں گا، تو بعد میں تو مجھے ملا ہی نہیں، لہذا یہ اپنی تھیلی پکڑ لے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ معاملہ کیسا ہے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، نماز پڑھی، جو معمول تھا معمول کے مطابق وظائف کیے، سو گیا، دل کی آنکھ کھل گئی، کملی والے نے زیارت کروا دی۔ امام الانبیاء کے غلاموں سنو، غریب کا دل خوش کرنے کا اجر کیا ملتا ہے، اور غریب کے زبان سے نکلی ہوئی دعا کی قبولیت کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ کھلی، کملی والے نے زیارت فرمائی، اور جب حاضر ہوا کملی والے کی درگاہ میں اور دربار میں حاضری پیش کی تو کملی والے نے کہا کہ ربیع بن سلیمان تجھے اللہ نے اس کا اجر عطا کر دیا ہے، جب سے تو نے میری آل کو نوازا ہے اور اپنے زاد راہ ان کو پیش کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اے فرشتے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جا اور ربیع بن سلیمان کی شکل میں ہر سال تو نے حج کرنا ہے، اور تیری ڈیوٹی ہے تو نے وہاں ہی رہنا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہا تھا، اور اس شخص نے جو تھیلی دی تھی اس پر لکھا ہوا تھا من آملنا ربحا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے تو وہ تھیلی وہیں رکھ دی تھی۔ اب کملی والے نے وہی تھیلی کملی والے کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ ربیع بن سلیمان یہ تھیلی تو لے لے۔ کہتے ہیں میں تھیلی پکڑ رہا ہوں، میری آنکھ کھل گئی،
میں اب دیکھ بھاگا کہ وہ تھیلی جو اس نے مجھے دی تھی وہ کدھر گئی ہے. کہتے ہیں میں دوڑا, اس تھیلی کو دیکھا اور وہ بھی وہی تھیلی تھی. اس پر بھی لکھا تھا من آملنا ربحا, اور کملی والے جو خواب میں مجھے عطا فرما رہے ہیں اس پر بھی لکھا تھا من آملنا ربحا, تو نے ہمارے ساتھ کاروبار کیا, تو جیت گیا. کہتے ہیں میں نے تھیلی کو کھولا اور کملی والے نے فرمایا تھا کہ ربیع بن سلیمان, اللہ رب العزت نے ان درہموں کا اجر تجھے 4 گنا دے دیا ہے, اس سے بھی زیادہ دے دیا ہے. میں نے تھیلی کھولی اور وہ جو تھے 600 درہم, وہ 600 دینار کے بدلے میں اور سونے کے سکوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دی. یہ ہوتا ہے غریب نکلی, حج پر نہیں گئے لیکن غریب کو خوش کر دیا. آج ہم قربانی تو کر دیتے ہیں لیکن بیچاروں کا دل توڑ دیتے ہیں. یار سارے آگے حالت تک تے قربانی ہوئی نہیں, تسی ایویں لے جاؤ, زندہ بکرا لے جاؤ. او یار دینا تو پھر بھی ہے, ان کے ساتھ تو ایسا رویہ اپناؤ کہ وہ بیچارے خوش ہو جائیں. ایک بوٹی مل گئی وہ خوش ہو جائیں گے. ہم اگر شاپر دے بھی دیتے ہیں ایک تھیلی, طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھولے گا نہیں. اور آج ایسی ویلفیئر آ گئے کہ تھیلی گوشت کی پکڑا رہے ہیں, ساتھ تصویر بنا رہے, فیس بک پر اپلوڈ کر کہ فلاں ویلفیئر ٹرسٹ نے اس اتنے غریب خاندانوں کو قربانی کا گوشت دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ, یہ تو مقصد ہی نہیں تھا قربانی کا. جو قربانی کا مقصد ہے وہ تو نے پورا ہی نہیں کیا. قربانی کا یہ مقصد تھا, اور قربانی میں یہ حکمت تھی کہ تو نے اپنی خواہشات کو ذبح کرنا تھا, اپنی جان پر خدا کی رضا کی چھری پھیرنی تھی, اور اللہ رب العزت کی خاطر اپنی تمناؤں کو, اپنے مال کو قربان کرنا تھا, اپنی عزتوں کو قربان کرنا تھا, اپنے رتبوں اور درجوں کو قربان کرنا تھا, اپنی کرسیوں اور منصبوں کو قربان کرنا تھا. قربانی کا یہ مقصد تھا کہ خدا کی رضا کی چھری سے اپنی عزت, اپنی مال, اپنی اولاد اور خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا تھا. اور خدا کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اے ابراہیم ہم نے تجھے آزمایا, اور جب ہر آزمائش میں ابراہیم تو پورا اترا, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے ابراہیم ہم جس کو آزماتے ہیں جب وہ پورا اتر جاتا ہے تو ہم اسے منصب عطا کر دیتے ہیں. ابراہیم تجھے سارے عالم کا امام بنا دیا, تجھے سارے عالم کا پیشوا بنا دیا, تجھے سارے عالم کا راہبر بنا دیا. تو اے ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے والوں, قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جانور ذبح کرنا, یہ تو فقط ایک علامت ہے قربانی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تاکہ تمہیں یاد رہے کہ یہ قربانی ہے. قربانی کا مقصد کچھ اور ہے جو ہم بھول گئے. اور جنہوں نے مقصد کو پورا کیا, اللہ رب العزت نے جنہیں خوف کی آزمائش میں مبتلا کیا, جنہیں جان کی آزمائش میں مبتلا کیا, جنہیں مال کی آزمائش میں مبتلا کیا, جنہیں پریشانیوں اور مصائب کی آزمائش میں مبتلا کیا, جن کے کنبے ذبح ہو گئے, اللہ رب العزت کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے. مالک کہتا ہے کہ تو نے شکوہ نہیں کیا, تو نے ہر آزمائش کو پورا کیا. اب سن لے, تو نے میری رضا کی خاطر اپنے نفس پر چھری پھیر دی. اے میرے بندے اب آ جا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندے تو نے میرا خاطر سب کچھ قربان کر دیا, اب آ اس جنت کا میں تجھے مالک بنا دیتا ہوں. اور جنت نہیں بلکہ میرے بندے جنت سے بڑھ کر آ جا, اب میں اپنے پیارے بندے کو اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں, اپنی زیارت کرواتا ہوں. لیکن یہ مقصد تو ہم سمجھ ہی نہ سکے. ہم نے تو رسماً بس جانوروں کو ذبح کرنا سمجھا کہ یہی قربانی ہے. اللہ کے محبوب سے پوچھا صحابہ رضوان کہ فلسفہ قربانی کیا ہے, ہمارے لیے پوچھ رہے تھے, وہ تو جانتے تھے. ما هذه الاداح, کہ اے محبوب فرما دیں فلسفہ قربانی کیا ہے. فرمایا سنت ابیکم, کہ یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم, صحابہ آگے بڑھے,
یا رسول اللہ آپ کے باپ ابراہیم اور اللہ کے خلیل کی سنت تو ہے، لیکن قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تم قربانی کر رہے ہو اور خالصتاً رضائے الہی کی خاطر کر رہے ہو، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا بھی احترام واجب ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرنا، ان کے سامنے چھری بھی نہیں تیز کرنا، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی اچھی خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو تو جانور ذبح کرے گا اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ رب العزت قیامت کے روز ہر ایک بال کے برابر، ہر ایک بال کے صدقے تجھے ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور جب تو پل صراط پر پھنس جائے گا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، لیکن تیری قربانی خالصتاً رضائے الہی کی خاطر ہوگی، محلے والوں کو دکھانے کی خاطر نہیں ہوگی، گوشت کھانے کھلانے کی خاطر نہیں ہوگی، خالصتاً رضائے الہی کی خاطر ہوگی، تو فرمایا جب تو وہاں پھنس جائے گا اور پل صراط پار نہیں کر سکے گا تو وہ جو جانور تو نے ذبح کیا ہوا ہوگا وہ جانور آ جائے گا اور کہے گا تو نے مجھے رضائے الہی کی خاطر ذبح کیا تھا، آ مجھ پر سوار ہو جا، میں تجھے پل صراط پار کرا دیتا۔ ہمارے استاد محترم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں نا تو بڑا خوش ہوتے ہیں، حضور یہ جانور یہ آپ نے قربانی کرنا ہے، یہ حضور غوث اعظم کے نام پر قربانی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت جانور، تو وہ مسکراتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ بڑا مسکراتے ہیں قربانی کو جانوروں کو دیکھ کر اور بڑا خوش ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میرے بیٹے یہ وہ جان ہے جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنی گردنوں پر چھری پھروانی ہے، ہم تو رضائے الہی کی خاطر نفس پر چھری نہ پھیر سکے، نفس نے کہا سفید کاٹن پہننی ہے، چاہے غریب کا مال لوٹ کر پہنو، پہننی ہے، ہم نے پہننی ہے۔ نفس نے کہا بیٹی کو جہیز اتنا دینا ہے کہ لوگ تعریفیں کرنے لگ پڑیں، فریج سے لے کر سوئی تک اور LCD LED بھی دے دیں، ہم نے کہا بھائی دینی ہے، چاہے لوٹ مار کر ہوں دینی ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ ہمیں نفس نے کہا کہ کوٹھی اور بنگلہ بنانا ہے، چاہے غریب کا خون پسینہ چوس کر بنانا ہے، ہم تو نفس کی پر چھری نہیں پھیر سکے، لیکن یہ جو جانور ہیں یہ رضائے الہی پر اپنی گردنوں پر چھری پھروانے کے لیے تیار کھڑے، ان کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما اپنے نفس کو ذبح کرنے کی، نفس پہ چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کی تھی جانے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں فلسفہ قربانی اور قربانی کی حکمتوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ اور جو قربانی کے متعلق مسائل تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ہاں ایک مسئلہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ مشہور ہے ہمارے دیہاتوں میں کہ ہم وہ بکرا لیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھئی دندہ ہے یا نہیں ہے، تو شریعت میں یہ دندہ والی نہیں ہے۔ ہاں 1 سال کا ہونا، کئی ایسے جانور ہیں جن کی گارنٹی ہے، آپ نے گھر پال رکھے ہیں اب وہ نہیں دندے تو سال اگر ان کی عمر پوری ہے تو وہ ذبح ہو سکتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے 1 سال کا بکرا ہو، 2 سال کا گائے اور 5 سال اونٹ کی عمر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میں ذبح جو قربانی کرتا ہوں یہ میں نے روٹین بنا رکھی ہے کہ اپنی اولاد کی طرف سے کرتا ہوں، 1 سال خود کی، 1 سال اپنی بیٹی کی طرف سے، اگلے سال بیٹے کی طرف سے، تو بیٹی اور بیٹوں کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، انہیں اس کا اجر بھی مل جائے گا، لیکن وہ شخص خود گناہ گار ہوگا جو اپنی قربانی نہیں کر رہا اور اپنی اولاد کو قربانی کروا رہا، کیونکہ واجب اس پر تھی قربانی، صاحب استطاعت وہ خود تھا جو گھر کا فرد تھا، اگر وہ قربانی نہیں کر رہا اور جس کو مرضی ہے کروا رہا ہے، اپنے بیٹوں کو کروا رہا ہے، اپنی بیوی کو کروا رہا ہے، اپنی ماں کو کروا رہا ہے، ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا، لیکن وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا کسی کو قربانی کروانے سے پہلے خود قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور جو میں ادھر ہی ہوتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ بے شک قربانی کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر